معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج کے مشاہدات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائی۔ ان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ معراج ہے۔ شب معراج سرور کائنات سے اعلیٰ مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، جہاں آپ نے انعامات الہیہ کے مشاہدہ فرمایا۔ نمبر 1، جنت میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی سنگریزی موتیوں کی اور اس کی مٹی مسک کی تھی۔ جنتی نہریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسرے دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھری شہد کی۔ جنت کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ نہر کوثر پر تشریف آوری۔ جنت کی سیر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر ضوف دار کی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ 3 نہریں اور۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، اور اس کے پاس کچھ سفید چہروں والے اور کچھ سیاہ چہروں والے لوگ تھے۔ پھر وہ لوگ جن کی رنگت میں سیاہی تھی ایک نہر پر آئے، اس میں غسل کیا تو ان کی رنگ صاف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کی رنگ مزید صاف ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری نہر پر غسل کیا تو اس کی رنگ ان کے باقی ساتھیوں کی طرح بالکل سفید ہو گئے، لہٰذا وہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور وہ کون ہیں جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی؟ پھر وہ نہر میں غسل کر کے نکلتے تو ان کی رنگ صاف ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو جنت کے دروازے پر کرسی پر بیٹھے ہیں وہ شخص آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یا زمین پر پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنگھی کی، اور یا سفید چہروں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی، اور وہ جن کے رنگت میں کچھ خرابی تھی، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ برے عمل کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا ان میں سے پہلی نہر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نہر ہے، اور تیسری نہر وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شراب ظہور پلائی۔ حضرات، دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ جن کے چہروں کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی، رحمت الہی کی نہر میں غوطہ لگانے کے سبب ان کی سیاہی دھل گئی۔ پھر نعمت الہی کے شہر کی نہر میں غوطہ لگایا تو رنگت مزید نکھر گئی، اور جب شراب ظہور کی نہر سے پیا تو ان کی چہرے بالکل سفید ہو گئے۔ یاد رہے کہ انہی گناہوں
انہیں گناہوں کی سیاہی سے نجات اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے دنیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کے چہرے روشن کر دیے۔ واقعی سچی توبہ نہ صرف انسان کے گناہوں کی کالی کو دھوتی ہے بلکہ بندے کو فلاح کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ حضرات، رب کریم جل جلالہ کے کرم بہت وسیع ہیں کہ گنہگار کو ہر وقت اپنے کرم کے سائے میں لینے کو تیار ہے۔ بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، اسے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ہرگز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا نمبر، حوروں نے سلام کیا۔ جنت کی حسین و جمیل اور پیاری وادیوں کی سیر فرماتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جسے بیضق کہا جاتا ہے۔ اس پر موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کے خیمے تھے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا، یہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، انہوں نے اپنے رب کریم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی اور رب تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ پھر وہ حوریں کہنے لگی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی ناگواریاں و نفرت کا باعث نہ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ جنت کی آواز۔ شب معراج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں ٹھنڈی، پاکیزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بھی سنی۔ فرمایا، اے جبریل، یہ ٹھنڈی، پاکیزہ اور خوشبودار ہوا کیا ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کی، یہ جنت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے میرے رب، مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیج دے، اور ان کو جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک میرے اندر خوشگوار خوشبوؤں، ریشم، قریب اور کم خواب کے عمدہ کپڑے اور بے مثال چیزیں، موتی، مونگے، سونا، چاندی، افطاریں، ڈھکنے دار اور دستے لگے ہوئے لوٹے، نیز پھل، شہد، پاکیزہ شراب اور دودھ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان کو میرے اندر بھیج جن کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، ہر مسلمان مومن مرد و عورت اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیز کسی کو میرا شریک اور برابر نہ ٹھہرائے، وہ تیرے لیے ہیں، اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے امن دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے قرض دے، صدقہ یعنی کہ میں اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل یعنی بھروسہ کرے میں اسے کفایت کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ ہوں، اور میں رب ہوں، یعنی کہ میرا رب فرماتا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہیں۔ اس کے بعد رب کریم نے اپنے پاک کلام میں سے سورہ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 1 تا 11 میں جنت کی معراج پانے والے خوش نصیبوں کی شفاعت بیان فرمائی تو جنت بولی، میں راضی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کی دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔
بلند و بالا محلات۔ مروی ہے کہ معراج کی رات جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو و درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصہ غیر اختیاری سے ہے یا نفس کے اس جوش کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے پر ابھرتا ہے اور اس سے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عفو و درگزر سے کام لے، احادیث میں اس کے لیے بہت ہی فضائل وارد ہے۔ پہلا، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ دوسرا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے جن کی مٹی مسک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یعنی اے جبریل، یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے۔ آئیے اس کے بارے میں مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کے بنا پر بانیت ثواب کہی، اس کی جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کے 5 نمازوں میں سے امامت کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں محل۔ معراج کے بابرکت رات جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ۔ جنت کے سیر کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید سب سے زیادہ کی ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کے آہٹ سنی ہے۔ عرض کیا، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا ہے، میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں کی تھی۔ اگلا نمبر ہے نور میں چھپا ہوا آدمی۔ سفر معراج کی سوہانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا، کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا، پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یا کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کے بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کہ جو بھی بولنے یا میں خطا ہوئی رب کی بارگاہ میں دعا کہ معاف فرمائے اور صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔